میں زحمت دیتا ہوں شہناز کنول صاحبہ کو وہ تشریف لائیں اور آج کا جو موضوع ہے مجاہد سید صاحب اس متعلق اپنی گفتگو کریں۔ عزیز گرامی سلام و رحمت۔ میں اس وقت محفل میں شاید میں اور ایک اور صاحبہ ہیں، ہم دو ہی ہیں، بہرحال خواتین کی نمائندگی کر رہی ہوں۔ میں اس دشت میں تو عمر گزر گئی ہے سیاحی کرتے ہوئے۔ سید مجاہد صاحب سے ابھی 10-15 دن پہلے میری ارشد غازی میرے برادر خرد انہوں نے ملاقات کروائی۔ میں ان سے ملنے صرف ایک وجہ سے گئی تھی کہ میں دیکھوں کہ وہ فکری اعتبار سے کیسے ہیں وہ اور ان کے اہل خانہ۔ بہرحال مل کر اندازہ ہوا کہ یہ خانہ ہمہ آفتاب است بہت محبت اور تعلق کے ہیں۔ ان کی کتاب مجھے آج ہی ملی اور میں نے کچھ جستہ جستہ اس کو پڑھی۔ بہرحال ان کی نظم ہو یا نثر ہو اس نے مجھے متاثر کیا۔ میں انشاءاللہ اس پر لکھوں گی کچھ، اس لیے کہ ہم لوگ نثر نگار ہیں، ہم لوگ نہ تو نظم کہتے ہیں اور نہ تقریر کر پاتے ہیں۔ اسٹیج پر کھڑے تو 5 سال کی عمر میں ہو گئے تھے، لیکن یہ کام ہم نے بہت کم کیا۔ ہم لکھنے والے لوگ ہیں، قلم کار ہیں، قلم کاری ہی سے ہم انسان اور انسانیت اور قومیت ہر چیز کے اوپر لکھتے ہیں۔ مجھے اور تو کچھ نہیں کہنا ہے، لیکن اپنے نئی نسل سے صرف ایک بات کہنی ہے کہ میں علی گڑھ میں رہتی ہوں، اور جب بچے میرے پاس آتے ہیں اور میں ان سے کہتی ہوں کہ بھئی تمہارے بزرگوں کی کوئی نظم چھپی ہے، کوئی نثر چھپی ہے، تو وہ کہتے ہیں اردو تو بہت مشکل زبان ہے، ہم پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ تو ابھی شاید انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بچے بول لیتے ہیں، بول یقیناً لیتے ہیں، لیکن میں ایک بات کو محسوس کرتی ہوں کہ ہمارے بچے لکھنا نہیں جانتے، مطالعہ نہیں جانتے، کتابیں پڑھنا نہیں جانتے۔ تو ہماری یہ اپنی غلطی ہے کہ ہم نے انگریزی اسکولوں میں پڑھایا ہے بچوں کو، ہندی پڑھائی ہے، لیکن ہم نے اپنے گھروں سے اردو کو رخصت کر دیا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنی شکایت کا ازالہ نہیں ہے، لے دے کر ہم گورنمنٹ پر، سرکار پر، اس پر الزام لگا دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں پڑھنے نہیں دیا۔ کہتے ہیں کہ آزادی سے قبل ہندو جو تھا وہ فارسی پڑھتا تھا مغلوں کے زمانے میں، لیکن اس نے گھر کی عورتوں کو صرف اور صرف ہندی پڑھائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے ہی آزادی آئی ان کے گھروں میں ہندی آ گئی۔ ہمارے ساتھ ایک یہ بات ہے کہ ہم نہ خود اردو پڑھتے ہیں، نہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، کوئی بھی نہیں پڑھتا ہے۔ تو اگر ہم سب اس چیز کا ایک کہنا چاہیے کہ ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں گے، اور زبانیں پڑھیے۔ مجھے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زبان کو برا مت کہو، زبان میری پہچان ہے۔ تو آپ ہر زبان پڑھائیے بچوں کو، انگریزی پڑھائیے اور دوسری پڑھائیے، لیکن اردو سے ناطہ مت توڑیے۔ بس مجھے اتنا ہی کہنا ہے، اور مجاہد بھائی کی کتابوں کو پر میں کبھی خود لکھوں گی انشاءاللہ۔ چلیے، شکریہ۔